بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پڑوسی بادشاہ ملنے کے لیے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے معمول کی طرح اس بادشاہ کا بھی مہمانوں کی طرح خیر مقدم کیا، پرجوش استقبال کیا اور میزبانی کا حق ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں لگی نشست پر بادشاہ موجود تھا۔ بات ہوئی باتوں میں بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، حضور آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اور جیسا کہ میں آپ کے بارے میں سنتا تھا جانتا تھا، آپ اس سے بھی زیادہ ذہین، عقل مند اور با اخلاق انسان ہیں، لیکن راستے میں نے آپ کو ایک بازار میں دیکھا جہاں آپ اپنے ہی تاجروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا چونک گیا اور کہا، بادشاہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو کئی دنوں سے محل سے باہر نہیں نکلا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں فلاں بازار میں تاجروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا، سلطان معظم میرے آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود آپ کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا۔ اتنے میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وزیر بھی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ سلطان کئی دنوں سے محل کے اندر موجود ہے، تو پھر اس بازار میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی جگہ کون تھا؟ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکا تھا کہ اب دشمن کوئی اور چال چلا رہا ہے، تو اتنی میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، حضور آپ کیا سوچ رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن نے ایک اور چال چلی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی ساتھ ہم شکل انسان ہوتے ہیں، اور دشمن کی قسمت ہے کہ اس کو میرا ہم شکل مل گیا۔ دشمن نے میرے ہم شکل کو میرے رعایا کے سامنے مجھے پسپاسانے کرنے کے لیے بھیج دیا، اور یہ صرف اس بازار میں نہیں ہوا ہوگا بلکہ بہت سارے جگہوں پر ایسا ہی ہوگا، اور دشمن چاہتا ہے کہ میں اپنی رعایا کی نظروں میں بالکل گر جاؤ۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کتابوں کے مطابق ہر انسان کی اس دنیا میں 7 ہم شکل انسان ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میرا ہم شکل آ گیا جو اس کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس کو اس طرح استعمال کرے گا کہ ہر جگہ وہ میرے بیس میں انسان کو بیچ کر میرے نہ صرف کردار کو اچھالے گا بلکہ میرے اخلاق اور میرے رتبے کو بھی خاک میں ملانے کی کوشش کرے گا، اور اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو ہماری رہائی کے ساتھ ساتھ ہماری فوج بھی بہت افسردہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو حقیقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس بازار میں آپ نہیں تھے بلکہ آپ کا ہم شکل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بن کر تمام لوگوں کے سامنے آپ کی بدنامی کر رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے ماہر سپاہی اور جاسوس بھیجو، اور جہاں بھی اس ہم شکل آدمی کو دیکھو اس کو پکڑ کر فوراً میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کی پیچھے چھپے دشمن تک پہنچ سکوں۔ علی بن سفیان نے فوری طور پر اپنے سپاہی اور ماہر جاسوس روانہ کر دے اور ان کو حکم دیا کہ جہاں بھی وہ آدمی جو سلطان کے ریس میں موجود ہو اس کو فوراً پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ، اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سلطان کے بیس میں چھپا غدار ہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ سحر و تفریح کر کے دربار میں لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سی مایوس نظر آئے، کیونکہ وہ ہم شکل ابھی بھی نہیں پکڑا گیا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کہا، حضور آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھیں گی، بہت ساری جنگیں لڑیں
لیکن ایک جنگ جس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کون سی جنگ؟ اس نے کہا، سلطان معظم فلاں جنگ جس میں آپ نے اپنے سپاہی کے سامنے دشمن کی ہزاروں سپاہیوں کو ڈیر کر دیا تھا۔ نہ ہی آپ کی فاس تیر انداز موجود تھے، نہ ہی کوئی زیادہ تعداد میں سپاہی۔ پھر آپ نے اس جنگ کو کیسے فتح حاصل کی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ میرے مہمان نہ ہوتے تو اس جنگ کی راز کے بارے میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنگ سے ایک دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ دشمن کی سپاہی ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن میرے پاس سپاہی سینکڑوں میں تھے اور مجھے اپنی شکست نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس سپاہیوں کا ایمان مضبوط ہے، لیکن تعداد بہت کم ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ اتنے میں میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے تلواروں کی ہر طرف کاش کی ٹکڑے لگا دو اور جانے کی تیاری شروع کرو۔ سپاہی نے ایسا ہی کیا، اور جب جنگ کا وقت ہوا تو میں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم سورج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار چلانا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے ویسا ہی کیا، اور جیسے ہی سپاہیوں نے اپنی تلواریں نکالی تو سورج سے نکلنے والی شعاعیں جب تلواروں پر لگی ہوئی کاش کی ٹکڑوں پر ٹکرائی تو کاش کی ٹکڑوں سے تیز روشنی نکلنے لگی، اور اس روشنی نے اس سپاہیوں کو اندھا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سپاہی بغیر کسی مزاحمت کے ہمارے سپاہیوں کی تلوار سے اپنے گردنیں کٹوا بیٹھے، اور اسی طرح ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں دشمن کی فوج کو مٹی میں ملا دیا اور ان کی کمانڈروں کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بڑے حیران ہوا کہ حضور، آپ نے عقل مندی کی وجہ سے ایک چھوٹی سی فوج سے آپ نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کر فتح حاصل کر لی۔ العرض وہ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، کیا وہ غدار پکڑا گیا یا نہیں؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ وہ جہاں بھی نمودار ہوتا ہے اپنی چال چلی کی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے یا زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نگل لیتا ہے۔ وہ اتنا چالاک ہے کہ اس کو ابھی تک کوئی بھی نہیں پکڑ پایا۔ اور حضور، ہماری سپاہیوں کی اطلاعات کے مطابق ہم اس مشکل آدمی سے آپ کی ساخت کو بری طرح متاثر کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس آدمی کی وجہ سے سلطان کی رعایا آپ سے بازون رہی ہے، اور حتیٰ کہ سلطان کی فوج میں بھی یہ لہر پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد دیہات کر اپنی ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو علی بن سفیان کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے وہ غدار آدمی خود چل کر ہماری پاس آئے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علی بن سفیان کو کہا کہ محل کے ارد گرد یہ خبر پھیلا دو کہ ہم کسی قبیلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور جب ہم حملہ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں میں چند دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا، اور تم واپس آ کر یہ اعلان کر دینا کہ اس حملے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دشمن نے اغوا کر لیا اور سلطان کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں۔ جب یہ خبر وہ ہم شکل سنے گا تو وہ فوراً میری تخت پر بیٹھ کر میری فوج کو تقسیم کرنے اور میری سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ جب علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترکیب سنی تو آپ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی،
اور علی بن سفیان نے اس بات پر عمل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کی طرف جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی منصوبہ بندی میں تھا وہ فتح کرنے کے لیے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد علی بن سفیان واپس محل میں لوٹا اور یہ خبر ہر جگہ پھیلا دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حملے کے دوران پکڑ گئے اور دشمنوں نے آپ کو اغوا کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ سلطان اب بھی اس وقت زندہ موجود نہ ہو۔ اور یہ خبر پوری مصر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر ہر طرف پھیلی تو یہ خبر سلطان کے ہم شکل آدمی تک بھی جا پہنچی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی چال کے مطابق وہ سلطان بن کر محل میں چاند سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کیسے بچ کر آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکڑنا نہ صرف مشکل ہی ہے بلکہ ناممکن ہے، اور اب تک سلطان کی چال کے مطابق وہ آدمی سلطان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ جب بہترین وقت آئے گا تب بھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس بحث میں چھپے میرے ہم شکل کو کس طرح انجام تک پہنچانا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو اسی وقت پر پکڑیں گے تو اس سے جو اس نے میری بدنامی کی اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، اس لیے بہترین وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ علی بن سفیان صبر کرتا رہا اور وہ سلطان آتے ہی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیس میں چھپا ہوا تھا، اس نے آتے ہی اپنی منمانیاں شروع کر دی اور چند دنوں کے بعد ایک میدان میں تمام رعایا کو بلانے کا حکم دیا۔ اب علی بن سفیان نے پوری کوشش کی کہ معلوم کیا جائے کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اس نے علی بن سفیان کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر علی بن سفیان نے اپنے چند جاسوس چھوڑے اور معلوم کروا لیا کہ فلاں دن وہ تمام لوگوں کے سامنے سلطان کی دشمن بادشاہ یعنی جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مستقبل میں جنگ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ امن معاہدہ کرے گا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ اس معاہدے پر دستخط کرے گا، اور اس معاہدے کی روح سے اس کے بعد سلطان اس بادشاہ سے نہ ہی کوئی علاقہ فتح کر سکے گا اور نہ ہی کوئی جنگ کر سکے گا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو سلطان غصے سے کہا، جب بہتر وقت آئے گا تو وہ دشمن بھی خاک چھٹائے گا، اور بیس میں چھپا غدار بھی جس نے میری باہو بدنامی کی وہ بھی اپنے انجام تک پہنچے گا۔ مقررہ دن پر تمام لوگ میدان میں جمع ہو گئے، تمام کماندران بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں وہ بادشاہ جس کے ساتھ سلطان کی بیس میں چھپا غدار معاہدہ کرنے والے تھے وہ بھی پہنچ گیا۔ جیسے ہی معاہدہ پر دستخط ہونے لگا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نمودار ہوا۔ جب تمام لوگوں نے دو سلطانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی شکل میں دیکھا تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ہماری چال تھی۔ یہ بے روفیہ میری بیس میں چھپ کر میری منصوبوں کو پانی میں ملانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے روفہ کو تمام رعایا کے سامنے اس کا سر کاٹ دیا اور اس بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ ہمارا اس بادشاہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہیں، جب تک میری جان میں میری جان ہے میں لڑتا رہوں گا اور علاقے کو فتح کرتا رہوں گا۔ اور اسی طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف بیس میں چھپے غدار کو پکڑ لیا بلکہ اس غدار دشمن بادشاہ کو بھی سبق سکھا دیا۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور تاکہ اسی طرح ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔